خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم خداوند کے مقدس نام کو مبارک کہتے ہیں، جلال کے بادشاہ کو مبارک کہتے ہیں۔ غلطیوں کے خط میں سے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں شریعت اور فضل کے حوالے سے۔ خداوند کی پاک شریعت اور خداوند کے پاک فضل کے حوالے سے ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں، اور ابھی موقع ہے کہ ہم اس کا آخری چیپٹر یعنی چھٹے چیپٹر کا آغاز کریں۔ پریویسلی ہم نے پڑھا کہ کس طرح جو ہے وہ روح کا پھل جسم کے کام کو، بدن کے کاموں کو کاٹ ڈالتا ہے، اور کس طرح بدن کے کام تب زندگی میں نہیں ہوتے جب ہم خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، اور پاک روح کا مقصد یہی ہے کہ خدا کے حکموں کی ایسی پیروی کروائے کہ بدن کے کام ہماری زندگی میں ظاہر نہ ہوں۔ بیسٹ طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیں۔ چھٹے چیپٹر میں ہم جائیں گے غلطیوں کے، اس کی پہلی چند آیتیں ہم پڑھیں گے۔ ساتھ ساتھ پولس رسول جو کہ اتنے بڑے ٹاپک کو ڈیل کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان غلطیوں کی کلیسیا کی جو چھوٹی پرابلمز ہیں ان کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ پولس رسول خداوند کے ایسے خادم تھے جنہوں نے بہت سفر کیا، انگلش والا بھی اور اردو والا بھی، یعنی کہ انہوں نے سفرنگ ان کی بہت زیادہ تھی، اور ان کا جرنی بہت زیادہ تھا، ان کا سفر بہت زیادہ تھا۔ مختلف شہروں میں گئے اور جا کر وہاں پر انجیل کی منادی کی، لوگوں کو بپتسمے دیے، لوگوں نے زندگیاں خداوند کو دی، اور بہت جگہوں پر مقدس پولس رسول نے وہاں پر چرچز پلانٹ بھی کیے، وہاں پر لیڈرشپ کھڑی کی۔ تو ون آف دیز چرچز یا ایسی ہی کلیسیاؤں میں سے ایک یہ بھی کلیسیا ہے جن کو وہ غلطیوں کی کلیسیا یا غلطیہ کے جو لوگ ہیں، اس کا ایک اور میننگ بھی ہے، دا ڈسپرسڈ آف دا لارڈ، یعنی غلطیہ کا مطلب ہے خدا کے پھیلائے ہوئے لوگ، یعنی کہ پراگندہ، خداوند کی طرف سے پراگندہ۔ تو عام ایک اور تاثر لیا جاتا ہے کہ یہ 10 ٹرائبز جو ہیں، یعنی 10 قبیلوں کے لوگ جو تھے، ان تک پولس رسول لے کر خدا کا کلام گیا، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ یہودیوں میں سے بھی آئے تھے، لیکن اسرائیلیوں میں سے آئے تھے، یہودیوں میں سے نہیں تھے، لیکن باقی جو اسرائیل کے 10 قبیلے تھے ان کے اندر سے تھے۔ اگین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پر بحث جو چھڑی تھی وہ یہی بحث چھڑی ہوئی تھی کہ کچھ لوگ آئے یہودیہ سے، فریسی لوگ جنہوں نے مسیح کو قبول کیا ہوا تھا، انہوں نے آ کر اپنا ربینیکل سٹف جو ہے وہ فریسیوں والا طریقہ کار اور سارا کچھ جو ہے نا ان کے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے آ کر ان کو ڈرایا، دھمکایا، انہوں نے ان کو آ کر گھبراہٹ میں ڈال دیا کہ دیکھو یہ تم لوگ نجات یافتہ نہیں ہوگے کہ تم یہ نہیں کر رہے، کیونکہ ربیوں نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن خدا نے ایسا حکم نہیں دیا تھا۔ تو پھر پولس رسول خدا کا بندہ آیا، اور اس نے آ کر یہ چیزوں کو کلیریفائی کیا، اس علم کے موافق جو خود پولس رسول نے سیکھا بہت بڑے ربی گملیل سے، اور خدا کے روح کی ہدایت سے جب اس نے اسی علم کو خدا کے روح نے بڑھایا، تو پھر پولس رسول نے یہ کیا۔ لیکن غلطیوں کی کتاب جو ہے، غلطیوں کا خط جو ہے، ون آف دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ کتاب ہے، یعنی کہ بہت جگہوں پہ اس کی ایگزیکٹ اپوزٹ انٹرپریشن ہو رہی ہوتی جو پولس رسول نہیں چاہ رہے تھے۔ یعنی کہ پولس رسول چاہ رہے تھے، اس کتاب کا نچوڑ میں آپ کو بتاتا چلوں، پولس رسول چاہتے تھے کہ ہم خدا کے حکموں کو ماتحتی کی سوچ کے ساتھ نہیں، مجبوری کے ساتھ نہیں، سزا کے خوف سے نہیں، بلکہ پیار، محبت اور دیانتداری اور فرما برداری کی روح کے ساتھ مانیں، لیکن خدا کے حکموں پر تکیہ نہ کریں، اور خدا کے حکموں کو نجات کا ذریعہ نہ سمجھ لیں، یعنی اپنے کاموں کو، بلکہ نجات ایمان سے ہے۔ لیکن ساتھ میں پولس رسول نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ
ہم خداوند کے حکموں کو نہ مانیں. لیکن یہاں پر چونکہ بحث جو تھی وہ یہ تھی کہ نجات ایمان سے ہے یا اعمال سے، تو لوگ جو ہیں وہ آل ٹوگیدر ہی خدا کے حکموں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. نجات پانے تک ہماری زندگی میرے عزیزو منحصر نہیں ہے. ہماری زندگی صرف نجات تک نہیں ہے. نجات تو ہماری روحانی زندگی کا ویری فرسٹ سٹیپ ہے، پہلا قدم ہے. اصل میں تو روحانی زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیسے اپنی زندگی میں خداوند کے کام کو کرنا ہے. 6 باب کی پہلی آیت سے پڑھوں گا. پہلی 4 آیتیں آج ہم سیکھیں گے، 5 آیتیں بلکہ. اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے میں دوبارہ پڑھتا ہوں. اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو، اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے. تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو. کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے، کچھ بھی نہ ہو، تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. بس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے، ایسی صورت میں اسے اپنی ہی بابت فخر کرنے کا موقع ہوگا، نہ کہ دوسرے کی بابت، کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھا لے گا. یہاں پر پولس رسول کلیسیا کے اندر جو ہے وہ جو اور تھوڑا سا بگاڑ تھا اس کو درست کرنا چاہ رہے ہیں، اور خداوند کا بندہ خدا کے روح کی ہدایت سے اس محبت کے کلیہ کو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب محبت ہوتی ہے تو وہ ہر چیز سہ لیتی ہے اور بری باتوں کا ریکارڈ نہیں رکھتی. محبت اگر واقعی ہے محبت، تو بری باتیں کبھی یاد نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پولس رسول یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عام زندگیوں میں ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے پکڑا جاتا ہے کسی چیز میں، یا پھر آپ کے پاس ثبوت آ جاتا ہے کسی شخص کے خلاف، تو پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہن داڑھ تھلے آیا ہے میری، اب جو ہے اس کو میں بتاؤں گا، کیونکہ دل میں گرج ہوتا ہے. اور شاید اس کلیسیا میں ایسا ہو رہا تھا کہ لوگ جو تھے ایک دوسرے کے پرسنل میٹرز کو جو ہے وہ اچھال رہے تھے. لیکن یہاں پر کہتا ہے کہ تم جو روحانی ہو، اگر تم روحانی ہو واقعی، تو اس کو حلیمی کے ساتھ، حلم مزاجی کے ساتھ بحال کرو، بجائے اس کے کہ اس کو کاٹ ڈالا جائے، بجائے اس کے کہ ایک شخص جو گر گیا ہے اور وہ اس کی ذات میں، اس کی زندگی میں اگر گناہ آیا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو ہم اچھالیں، اس کے ساتھ زیادتی کریں. یہی پیچھے اس نے کہا تھا نا کہ ہم بیجا فخر نہ کریں، ایک دوسرے کو نہ چڑھائیں بھی نہ، اور ایک دوسرے سے نہ جلیں، جیلس بھی نہ کریں. تو یہ کتنا زیادہ ضروری ہے. اگر ہماری کلیسیاؤں میں یہ سوچ جڑ پکڑ جائے کہ ہم ایک دوسرے کی چادر ہیں، ایک دوسرے کی کورنگ ہیں، ایک دوسرے کے لیے سہارا ہیں، تو بہت زیادہ ترقی ہو جائے. میرے عزیزو، یونٹی کی روح جو ہے اور اصل آسمان کی بادشاہی کی فضا جو ہے تبھی قائم ہوتی ہے جب یہ سوچ آتی ہے زندگیوں میں اور کلیسیاؤں میں. یہ سوچ جو ہے یہ نہ صرف انڈیویجول لیول پہ ہونی چاہیے، بلکہ یہی سوچ جو ہے وہ چرچ لیول پہ، یعنی کلیسیائی لیول پہ ہونی چاہیے، اور پھر علاقائی لیول پہ بھی ہونی چاہیے. مطلب کہ ہم ایز اے قوم بھی، ہم اگر دیکھیں اپنے آپ کو ایک مسیحی قوم ہونے کے ناطے، تو یہی سوچ ہونی چاہیے. مجھے پچھلے دنوں ایک بھائی نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ وہ ایک ہاسٹل میں کام کرتے ہیں، اور ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، اور وہ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ نائٹ ڈیوٹی پہ ہی رہیں، کیونکہ اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ بیچارہ بھائی بہت محنت کرتا ہے، اپنی بیوہ عزیزہ بہن کو بھی وہ سنبھالتا ہے، اور ان کے بچوں کو بھی. تو وہ بہت زیادہ سخت محنت کرتا ہے، اور رات کی ڈیوٹی وہ اس لیے چاہتا تھا کہ وہ دن کے وقت جو ہے وہ سیمینری کر سکے، کیونکہ وہ سیمینری کر رہے، بائبل اسٹڈی کر رہے ہیں، اور عبرانی زبان بھی سیکھ رہے ہیں وہ بھائی پنجاب یونیورسٹی سے. لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ مثلا جو انہوں نے جب اپنے مسلم سپروائزر سے یا ایک دو سے بات کی تو وہ مان گئے، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ جیسے.
لیکن ایک مسیحی بھائی نے اس کی شکایت جاری رکھی، اور بیسیکلی مسئلہ اس کو ڈالا ہوا ہے کیونکہ وہ جیلس ہے مسیحی بھائی. حالانکہ اس بھائی نے اس کو کہا بھی کہ میں نے بھائی سیمنری میں خدا کے کلام کی اسٹڈی کر رہا ہوں، لیکن اس کے اندر ایسی بدرو کام کر رہی ہے اس بھائی کے اندر. وہ مسیحی ہو کے اس نے یعنی کہ جا کر سپروائزر سے شکایت کی کہ یہ دیکھیں جی کوئی اچھی بات نہیں، کتنے مہینوں سے ہمارا بھی رائٹ ہے، ہم بھی نائٹ ڈیوٹی، کیونکہ آپ کو پتہ پاکستان میں نائٹ ڈیوٹی اس لیے لوگ لیتے ہیں کہ لوگ سو جاتے ہیں اور پھر صبح اور بڑے کام ہو جاتے. تو اس نے صرف اپنا ذاتی مفاد دیکھا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس بھائی نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ ڈیوٹی نہیں لگوائی. اور میں پرسنلی جانتا ہوں اس بھائی کو جو یہ رات کی ڈیوٹی کرتا ہے کہ وہ سیمنری کر رہا ہے، خدا کا خادم بننا چاہ رہا ہے. اور مثلا امیجن کریں کہ غیر قوم والا شخص جو ہے، جب اس کو بتایا گیا کہ میں کلام کی اسٹڈی کروں تو اس نے تعریف کی، خوشی کی، اور اس نے اس کو اجازت بھی دی. لیکن اپنی قوم کا شخص، اب وہ بھائی جو یہ جیلس ہے، جو یہ حرکت کر رہا ہے، نہ تو وہ خود کلام پڑھتا ہے، نہ وہ خود دعا کرتا ہے، اس کی اپنی روحانی زندگی بھی زیرو ہے، اور اس کو بھی وہ گرا رہا ہے. تو یہی چیز جو ہے پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنا بھی خیال رکھ، دوسرے بھائی کو بحال کر، کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے. تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ، یوں مسیح کی شریعت کو پورا کر. اب وہاں پر فضل بے فائدہ ہو گیا اگر مثلا اس شخص کی زندگی میں جس نے یہ حرکت کی دوسرے بھائی کے لیے، اس کے لیے کانٹے بو رہا ہے، راہ میں اس کے لیے گڈھا کھود رہا ہے، تو کیسا فضل، یعنی کہ مسیح کا فضل کر کے ہم اس سے پوچھیں گے کہ میرے پر فضل ہے، مسیح کا فضل ہے میرے پر اور میں نجات یافتہ. ہو سکتا ہے وہ کہتا ہو، یہ مانتا بھی ہو کہ میں مسیح کو مانتا ہوں جی، ہمیں خدا نے فضل کے دور میں رکھ دیا. لیکن دوسری جگہ پر وہ اپنے بھائی کے لیے اگر ایسا، مسیحی بھائی کے لیے ایسی جال بنتا ہے تو کیسا فضل، یہ فضل ہے. کلیسیاؤں میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، ہماری زندگیوں میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. لکھے اگر کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے، اپنے آپ کو کچھ سمجھے لیکن کچھ بھی نہ ہو، تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. ایسی بھی بہت ساری مثالیں ہیں کلیسیا میں کہ پلے چوانی نہیں، یعنی کہ میں روحانی طور پہ بات کروں، پیسوں کو کون دیکھتا ہے، یعنی کہ علم کے حوالے سے، خدا کے ساتھ رفاقت کے حوالے سے، دعائیہ زندگی کے حوالے سے، خدا کے کلام کی حکمت کے حوالے سے پلے کچھ بھی نہیں. اور ایسا لوگ غرور میں پھنسے ہوتے ہیں، اور مقصد صرف ہوتا ہے کہ ہمیں سیاسی کنٹرول دیا جائے کلیسیا میں. ایک شخص کو میں جانتا ہوں جو ہم ایک جگہ پر گئے، تو بلکہ ایک شخص اور اس کی وائف، تو وائف نے بلکہ زیادہ پرابلم کی. ہم وہاں پر بپتسمے دینا چاہتے تھے، تو اس بہن نے خود بپتسمہ لیا ہوا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کلیسیا کے باقی لوگ جو گناہ گار لوگ جو تھے، جنہوں نے توبہ کی اور جنہوں نے ریئلائز کیا کہ ان کی زندگیاں خداوند میں آ جائیں، تو اس نے بہت زیادہ رکاوٹ پیدا کی. اس نے پادری کو ہمارے خلاف کر دیا. اب امیجن کریں کہ خود نجات یافتہ ہے لیکن بپتسمہ جو ہے وہ لیا ہوا ہے لیکن دوسرے نہ لیں، ریزن کہ وہ ہمارے برابر ہو جائیں گے. یہ کیسی سوچ، مطلب کہ یہ کوئی سٹیٹس ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہی خداوند کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ، یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو. مسیح کی شریعت کیا ہے؟ وہی شریعت جو موسیٰ کو دی گئی، وہی مسیح کی شریعت. مسیح نہیں دی تھی کہ خداوند اپنے خدا سے سارے دل، جان اور طاقت سے، عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. بس ہر ایک شخص اپنے ہی کام کو آزما لے. یہاں پر پالوس رسول تاکیداً کہہ رہے ہیں دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کو جو ہے وہ الزام لگانا چھوڑ دیں، آزمانا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو آزمائیں، اپنی طرف اشارہ کریں. اور کہہ رہے ہیں اس صورت میں اس سے اپنی ہی بابت کرنے کا فخر کرنے کا موقع ہوگا. اگر واقعی فخر کرنا ہے، اتنی خواہش ہے، تو پہلے اپنے آپ کو آزما لو، اپنے اندر وہ چیز پیدا کرو کہ جس کے مطابق فخر بھی ہو سکے. اور لکھے ہے کہ اس طرح ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا. مطلب یہ کہ اگر ہم سیلف چیک رکھیں، اگر ہم اپنے آپ پر نظر رکھیں،
اپنے کاموں پر نظر رکھیں، اپنی آپ کو کلیسیا میں فرما بردار اور راست باز شخص کی طرف پیش کریں، اور ہمارے ہاتھ کے اور کام سے، ہمارے زبان سے، ہماری سوچ سے کوئی شخص افیکٹڈ نہ ہو، تو پھر اصل میں شریعت کی پیروی یہ ہے۔ تو خداوند یہی چاہتا ہے۔ فضل اگر ہے زندگی میں تو پھر یہ سب برائیاں نہیں ہوں گی، اور برائی کب آتی ہے؟ جب ہم خدا کے حکموں کو توڑتے ہیں۔ تو آئیے اس میسیج کو آج اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اپنی زندگی کے اندر خداوند کے پاک اور مقدس نام کو جلال دیتے رہیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکایہ کا سلام۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ موجود ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، اور خداوند خدا اپنے لوگوں کا خیال رکھتا ہے۔ اس وقت میں امریکہ کے شہر پلینو میں ہوں، جو کہ ٹیکسس میں ہے، اور خداوند کے روح کی ہدایت سے آپ سے کلام کر رہا ہوں۔ ہم غلطیوں کی کتاب کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور توریت اور فضل یعنی شریعت اور فضل کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے، اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس کتاب میں ہم سیکھ رہے تھے کہ کس طرح چرچ کے جو بیہیویئرز ہیں یا کلیسیائی جو ایماندار ہیں ان کے بیہیویئرز کیسے ہونے چاہیے، اور خدا جو ہے وہ کیسے اپنے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے، کیسی چیزیں ہماری زندگی میں آنی چاہیے جو کہ خدا کی طرف سے ہوں، اور ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے خداوند کے کلام کے، خداوند کے نام کے مطابق۔ ہم آج 6 سے لے کر 10ویں آیت تک پڑھیں گے جو خدا کے کلام میں سے ہے، اور پالوس رسول نے جہاں باتیں لکھی شریعت کے حوالے سے، وہاں پر ہماری باقی تربیت ہے اس کے حوالے سے بھی باتیں پالوس رسول نے کہی ہیں۔ میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے کہ کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ ٹھیک ہے، کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ یہ آیتیں جو ہیں یہ بہت ہی خوبصورت مسیحی جو زندگی ہے، مسیحی نقطہ نظر ہے، اس کی عکاسی کرتی ہیں۔ شروع میں پالوس رسول نے 6 آیت میں کہا کہ کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے، یعنی کہ تعلیم دینے والا اور تعلیم پانے والا دونوں کے لیے خدا کی مرضی ہے کہ وہ اچھی چیزوں میں شریک ہوں، خدا کی بادشاہی کی باتیں جو ہے اس میں شریک ہوں۔ خدا ہمیں ہمیشہ اچھی چیزوں سے آسودہ کرنا چاہتا ہے، جیسے ہم زبور بھی گاتے ہیں کہ تینوں چنگیاں چیزاں نال اور جاندا۔ خدا ہمیں آسودہ کرتا ہے، خدا ہمیں بلیس کرتا ہے، اچھی چیزوں سے ہمیں آسودہ کرتا ہے، اور ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ برکت دی ہے کہ ہم اس سے وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے رکھی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر خداوند نے کہا کہ کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے، یعنی کہ کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ جو تعلیم دینے والا ہے وہ ایک ٹائم پہ وہ بھی تعلیم پانے والا ہی تھا۔ جو استاد ہیں ان کو چاہیے کہ لوگوں کو، عوام کو، کلیسیا کی جماعت کو، شاگردوں کو جو ہے وہ اپنے برابر شریک کریں، اور ان کو جب آپ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، جیسے مثلا اگر فرض کریں میں استاد کی خدمت میں ہوں، تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے تعلیم دینے کا کہ لوگ استاد بن جائیں خود، اور وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں۔ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اچھے استاد کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، میرے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں، میرے پیچھی بن جائیں۔ ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔
لیکن ایسے استاد ہیں دنیا میں جو لوگوں کو ہاتھ کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو اپنے پاس پیچھے چلانا چاہتے ہیں. تو یہ غلط سوچ ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. آن دی ادر سائڈ جو اچھے استاد ہیں، جیسے خدا یسوع سے اچھا استاد تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو جب چنا تو ان کو تعلیم دی اور پھر ان کو کہا کہ جاؤ جا کر شاگرد بناؤ. یعنی شاگردوں کو کہا کہ شاگرد بناؤ، یعنی کہ اب تم استاد بنو. اور اس طرح یہ سلسلہ چلا. اگر وہ دیانتداری کے ساتھ وہ یہ کام نہ کرتے استاد، تو اس کا یہ نقصان ہوتا کہ آج جو ہے ہم ایماندار نہ ہوتے. لیکن اس وقت شاگردوں نے چونکہ دیانتداری کے ساتھ کام کیا اور دیانتداری کے ساتھ چلتے رہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ اچھے استاد کی تعلیم جو ہے برکت کا باعث بنتی ہے. اچھے استاد کی تعلیم جو ہے وہ خوشی کا، شادمانی کا باعث بنتی ہے اور وہ برکتوں میں شریک کرتا ہے، تاکہ جو تعلیم پانے والا ہے وہ ایک وقت آئے کہ وہ بھی تعلیم دینے والا بن جائے اور پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے اور آگے بڑھتا جائے. آگے جا کے کہتا ہے کہ فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا. جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. اب یہاں پر اگین بات آ رہی ہے جسم کے لیے بونا. کب آپ جسم کے لیے بوتے ہیں؟ جب آپ جسمانی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، جب آپ بری خواہشوں کو لے کر چلتے ہیں اپنی زندگی میں، جب آپ خدا کے حکموں کی عدولی کرتے ہیں، حکم توڑتے ہیں، جب آپ خدا کا حکم نہیں ماننا چاہتے اور اپنی زندگی سے خدا کے حکموں کی بجائے آپ جو ہے وہ جسم کے کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن لکھا ہے کہ وہ جسم کی فصل کاٹے گا، ہلاکت کی فصل کاٹے گا، کیونکہ گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت ہے. لیکن یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. روح میں چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی میسر ہو جاتی ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے. پھر لکھا کہ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں. اب نیک کام جو ہے، نیکی کرنا جو ہے، اگین یہ کس چیز کا نشان ہے؟ نیک کام، نیکی، نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں. یہ کس چیز کا نشان ہے؟ یہ بیسیکلی اس چیز کا نشان ہے کہ ہمیں ہر وقت جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے نیکی کرنے کے لیے. ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اور یہ یہاں پر اعمال جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. ایمان تو ہے لیکن ساتھ اعمال جو ہے ہمارے ایمان کی عکاسی کرتے ہیں، ہمارے ایمان کو بڑھاتے ہیں، ہمارے ایمان کی تصویر کشی کرتے ہیں. لوگوں کو ہمارے اعمال سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کیسا ایمان ہم لوگوں میں ہے اور کیسے ایمان کے لوگ ہیں ہم. ورنہ کسی کو کیا پتہ کہ ہمارے دلوں میں کیا بستا ہے؟ اگر کوئی شخص دل میں بہت نیک ہے لیکن اس کے کام جو ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے، تو کسی کو کیا پتہ کہ اس کے دل میں نیکی بسی ہے، جب تک اس کے ہاتھ کے کام سے لوگوں کو اندازہ نہ ہو جائے. اور یہی چیز پولس کہتا ہے. اور اصل میں خدا کے حکموں یعنی شریعت پر عمل کرنے کا مطلب یا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طریقے سے خداوند کی حضوری میں چلیں کہ اس کے حکموں کو مان کر چلیں، تاکہ جو ہے نیکی ہماری زندگی میں جڑ پکڑ جائے، نیکی کا راستہ ہماری زندگی میں نظر آئے. تب جو ہے وہ برکت ملے گی، تب برکت کا دروازہ کھلے گا اور ہم برکت پائیں گے. اور لکھا ہے کہ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں. نیک کام کرنا ایک ہمت کا کام ہے بیسیکلی. بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے. اور لکھا ہے کہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے. اسی لیے پولس رسول یہاں پر انکریج کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ نیکی کرنے کا قصد کرتے ہیں، نیکی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، نیکی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ لوگ آپ کو بے دلی کی طرف لے کر جاتے ہیں. ڈسکریجمنٹ بھی بہت ہوتی ہے. لوگ آپ کو ہر طرح سے جو ہے وہ نیچے گرانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن جو نیکی کرنا چاہتا ہے اس کو ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا یہ کام، اس کا یہ فعل جو ہے اس کی زندگی میں خدا کا روح کام کر رہا ہوتا ہے. وہ خدا کے روح کے لیے یہ چیز کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ہمت نہیں ہارنا، بے دل نہیں ہونا، کیونکہ عین وقت پر کاٹیں گے. یہ عین وقت کیا ہے؟ مقررہ وقت. کون سا مقررہ وقت؟ جب خدا یسوع مسیح
واپس اس دنیا میں آئیں گے تو ہم زندگی کی فصل کاٹیں گے، ہمیشہ کی زندگی کی۔ اور لکھا کہ جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، یعنی کہ ساری دنیا کے ساتھ بھی کریں، اور لکھا کہ خاص کر اہل ایمان کے ساتھ، یعنی کہ جو اپنے ایمان والے لوگ ہیں۔ اور جیسا ہم نے کل کے ڈیلی بریڈ میں سیکھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قوم والے کئی دفعہ ہمارے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور وہ زیادہ محبت سے اور زیادہ نیکی سے پیش آتے ہیں، لیکن جو اپنے ایمان والے لوگ ہیں کئی دفعہ وہ دغا دے جاتے ہیں۔ لیکن پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان جو ہیں ان کے ساتھ نیکی جو ہے وہ کرو، خاص طور پر یعنی کہ اپنے جو بھائی ہیں، اپنے بہن بھائی، ان کو کبھی نہ بھولیں، کبھی ان کو دھتکاریں نہیں، کبھی ان کو اپنی زندگی سے دور نہ کریں۔ اور یہاں پر پولس رسول نے بہت بڑا یہ سبق دیا ہے، کیونکہ جتنا مرضی ہم ایمان رکھ لیں، جتنا مرضی فضل ہماری زندگی میں کام کرے، لیکن اگر ہماری زندگی میں نیکی نہیں ہے تو پھر وہ غلط ہے۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ جو نیکی کرنا جانتا ہے لیکن نہیں کرتا وہ گناہ ہے اس کے لیے، اور نیکی جو ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے، کیونکہ خداوند خدا نیک ہے، خداوند خدا راست باز، خداوند راست ہے، خداوند پاک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم پاکیزگی اور نیکی کی راہ پر چلیں اور اپنی زندگیاں جو ہے وہ اسی طریقے سے گزاریں جیسے کہ خداوند خدا چاہتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہمیں اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ دھیان کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ یہ کام کرنے ہیں، موقع ڈھونڈنے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس موقع نہیں ہے آپ ڈھونڈیں، آپ تیز ہوں اس کام میں، تیزی ہونی چاہیے ہوشیاری کے ساتھ، تاکہ ہم موقع ڈھونڈ کے نیکی کریں، تو پھر خدا کا روح ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ آپ اس چیز کو اپنا وتیرہ بنا لیں، آپ اس بات کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ ایک تہیہ کر لیں اس چیز کو، تاکہ خداوند خدا جو ہے آپ کی زندگیوں میں کام کرے، اور پھر اس کا اجر آپ دیکھیں گے، کیونکہ آنے والے جو دور ہے 1000 سالہ بادشاہی، اس میں تو ہمیشہ کی زندگی کاٹیں گے، لیکن اس کا اثر آپ کو اس دنیا میں بھی نظر آئے گا، یعنی کہ جسم کی برکت اور روح کی برکت، دونوں طرح کی برکت آپ کو ملے گی۔ سو ان باتوں کو یاد رکھیں، پولس رسول کی نصیحت کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو کام میں لائیں، تو پھر ہمیں برکت ملے گی۔ خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، نیکی کی راہ پر چلتے رہیں، ایک دوسرے کو نیکی کے لیے انکریج کرتے رہیں، اور جہاں تک ہو سکے نیکی خود بھی کریں، اور پھر اپنی زندگیوں سے یہ کام دکھائیں۔ یسوع مسیح کے نام کی جے ہو، آمین۔ خدا ان کے زندہ ببرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکائنہ کا بہت زیادہ سلام۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو۔ ہم اپنے خداوند کے مقدس نام کو مبارک کہتے ہیں، اور اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہم پر اپنے رحمت کے دروازوں کو کھولتا رہتا ہے۔ ہر وقت ہمیں خداوند کے عظیم اور جلالی نام کو مبارک کہنا ہے، اپنی زندگیوں سے اس کو جلال دینا ہے۔ ہم اپنی تمام غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں کا اقرار کر کے اس کی حضوری میں آ جائیں اور اپنے بادشاہ کو مبارک کہیں۔ ہم فضل اور شریعت کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، کس طرح ہمیں خدا کے حکموں پر اور فضل کو لے کر چلنا ہے، خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو مسیح کے مطابق، اس کے کلام کے مطابق گزارنا ہے۔ غلطیوں کے خط کی سٹڈی اس حوالہ سے کی، اور آج اس کی لاسٹ ورسز ہم 6 باب کی، جو کہ غلطیوں کے خط کی بھی آخری آیات ہیں، پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا عبرانیوں کے خط میں آپ کو لے کر چلوں گا، اور وہاں پہ کچھ چیزوں کو ٹچ کروں گا۔ رومیو کا خط اس لیے نہیں کیونکہ ہم نے غلطیوں کے خط میں جو کچھ سٹڈی کیا اس کی ایکسپلینیشن رومیو کے خط میں ہمیں آ جائے گی سمجھ، اگر نہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور یوں ہم پھر اس ٹاپک کو جو ہے وہ کنکلوڈ کر دیں گے۔ ہمیں خدا نے بڑی برکت دی۔ یہ ڈیلی بریڈ کا جو سلسلہ ہے وہ متفرق مختلف جو ہے وہ ٹاپکس سے شروع ہوا، پھر ہم اس میں اینڈ ٹائمز کے بارے میں سٹڈی کرتے رہے، متی 24 باب کو ہم نے سٹڈی کیا، اور آخری زمانہ کی جو باتیں اور چیزیں ان کو سٹڈی کیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے روحانی جنگ کو جو ہے وہ سٹڈی کیا، اور اب خداوند کا شکر ہے کہ ہم شریعت اور فضل کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جیسے بھی جب ہم اس کو فنش کریں گے تو خداوند سے میں ہدایت لوں گا، خدا سے پوچھوں گا
کہ اب نیکسٹ خداوند کیا چاہتا ہے کہ ہم ٹاپک اسٹڈی کریں اور لوگوں تک اس کلام کی باتوں کو لے کر جائیں۔ غلطیوں 6 باب اس کی 11ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ گلیشینز چیپٹر 6 verse 11 لکھا ہے کہ دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے حرفوں میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ جتنے لوگ جسمانی نمود چاہتے ہیں وہ تمہیں ختنہ کرانے پر مجبور کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ مسیح کی صلیب کے سبب سے ستائے نہ جائیں، کیونکہ ختنہ کرانے والے خود بھی شریعت پر عمل نہیں کرتے، مگر تمہارا ختنہ اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ تمہاری جسمانی حالت پر فخر کر سکیں۔ لیکن خدا ایسا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خدا یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے، کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ مختونی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا، اور جتنے اس قاعدہ پر چلیں انہیں اور خدا کے اسرائیل کو اطمینان اور رحم حاصل ہوتا رہے۔ آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے کیونکہ میں اپنے جسم پر یسوع کے داغ لیے ہوئے پھرتا ہوں۔ اے بھائیو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے۔ یہاں پر ہم ایک لیول آف کمٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ کس طرح پولس رسول نے اس لیول کو شو کیا ہے، اور جیسا کہا کہ آگے کو مجھے کوئی تکلیف نہ دے، دیٹ مینس کہ پولس رسول نے اپنی بات سے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کس طرح یہ کتنا تکلیف دہ ہے، اس حوالے سے کہ لوگ جو ہیں وہ جب اس طرح کی تعلیمات میں آتے ہیں اور یا غلط تعلیمات ہوتی ہیں، تو کیونکہ یہ پودے پولس رسول کے ہاتھ کے لگائے ہوئے تھے، یہ محنتیں جو خدمت کی ہیں وہ خداوند کے بندہ پولس نے کی تھی، تو اس کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ جہاں پر لوگ جو ہیں وہ نجات اور صلیب کے بارے میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے، بہت زیادہ خوش تھے، اور وہیں پر کچھ ایسے بھائی آئے جنہوں نے آ کر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی اور ایسی باتیں نجات کے لیے ضروری قرار دے دیں جو کہ جن کا کوئی تعلق ہی نہیں نجات سے۔ تو یہ پولس رسول کے لیے تکلیف کی بات تھی، کیونکہ لکھے کہ میں اپنے جسم پر یسوع کے داغ لیے ہوئے پھرتا ہوں۔ یہ جو آیت ہے اس میں یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح یسوع مسیح کی کمر پر کوڑے مارے گئے، پولس رسول کو 5 دفعہ بینت لگے، کوڑے لگے، بہت دفعہ بینت بھی لگے اور 5 دفعہ کوڑے بھی لگے، تو مطلب کہ خداوند یسوع مسیح کیسے لیول کی مار پولس رسول نے بھی کھائی اپنی زندگی میں، اور وہی چیز جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میں مسیح کے داغ جو ہے وہ اپنے بدن پر لیے پھرتا ہوں۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تب ہوتی ہے جب ایک خادم دیانتداری کے ساتھ کلام کا بیج بوئے کلیسیا میں، اور کلیسیا جو ہے وہ آگے سے اس طرح کے فکشنل آئیڈیاز جو ہے وہ پک کر لیں۔ یہاں پر پولس کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے حرفوں میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب پولس رسول یہ خط لکھ رہے تھے تو اگلی آیت یہ جو لکھنے لگے تھے اس کو جان بوجھ کے انہوں نے موٹے یا بولڈ ٹائپ میں یعنی بڑے الفاظ میں لکھا تاکہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک سبق ہو جائے، اور یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ اچھا ہے کہ پولس رسول نے یہ آیت بھی بیچ میں لکھی کہ میں نے بڑے بڑے حرفوں میں لکھا ہے، ورنہ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہ ہوتا کہ اس خط کو لکھتے وقت پولس رسول نے باقی جو رائٹنگ ہے اس سے زیادہ ڈبل یا ٹرپل سائز کا جو ہے الفاظ لکھے آخر میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اور مقصد یہی ہے اس کو بولڈ کرنے کا، بات کو یعنی کہ بات کو بڑھا کر لکھنے کا کہ ہمیں وہ چیز سمجھ آ جائے۔ اور یہاں پر ہمیں سمجھ کیا آتی ہے، لکھا ہے کہ جتنے لوگ تمہیں جسمانی نمود چاہتے ہیں وہ تمہیں ختنہ کرانے پر مجبور کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ مسیح کی صلیب کے سبب سے ستائے نہ جائیں، کیونکہ صلیب کا میسج جو تھا وہ چند یہودی یا ربینیکل جو حلقے تھے ان میں قابل قبول نہیں تھا، اور وہ لوگ انہی ربینیکل باتوں کو لے کر آگے چلنا چاہ رہے تھے۔ یہاں پر ایک چیز ہمیں یاد رکھنی پڑے گی جو کہ کنکلوژن کے طور پر میں بھی کہوں گا، میں چونکہ بول کے کر رہا ہوں اس لیے میں بڑے الفاظ میں نہیں لکھ سکتا، لیکن میں اسی دعوت کو آپ کو بھی دوں گا کہ یہ بڑے الفاظ ہی اس کو سمجھیں۔ گلیشینز کی کتاب میں یا کسی اور بک میں پولس رسول یہ نہیں کہہ رہے
کہ مسیحی قوم کو اپنے لڑکوں کے، اپنے بچوں کے ختنے نہیں کروانے چاہیے، بلکہ یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نجات پانے کے لیے اگر ختنہ کروایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے نجات پا لی، تو نجات پانے کے لیے ایسا اگر کیا جائے تو یہ غلط ہے، کیونکہ نجات ختنے میں نہیں، نجات مسیح کے جو ہے وہ لہو میں ہے، صلیب میں ہے، اور ختنہ جو ہے وہ جسم کا ہوتا ہے، لیکن جو نجات ہے وہ دل کا ختنہ ہے۔ تو اس سے پہلے کہ دل کا جسم کے ختنے کی اہمیت کو پڑھا جائے، ہمیں دل کے ختنے کو لینا ہے۔ اگر کوئی مختون ہے یا نامختون ہے، اگر توبہ کر کے بپتسمہ نہیں لیا اور بورن اگین نہیں ہوا تو وہ دونوں ہی برابر ہیں، یعنی کہ دونوں ہی خدا کی بادشاہی میں نہیں جا رہے۔ اور کہہ رہے کہ کس چیز پر فخر کرنا ہے؟ مسیح کی صلیب پر، اس نجات پر، کیونکہ لکھا ہے کہ لوگ مجبور کر رہے تھے، ان کو فورس کر رہے تھے، اور خدا کا کلام جو ہے فورسفلی نہیں دیا جا سکتا۔ اور آگے جا کہتے ہیں کہ جو ختنہ کرنے والے خود ہیں وہ خود بھی شریعت پر عمل نہیں کرتے، مگر تمہارا ختنہ اس لیے کرانا چاہتے کہ تمہاری جسمانی حالت پر فخر کر سکیں، لوگوں کو دکھا سکیں، لوگوں کے سامنے ایک ایگزامپل وہ بنانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو جی ہم نے کہا اور یہ ہوا، لیکن یہ غلط طریقہ تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ اپنی پگڑی کہتے ہیں نا، اپنا ترا اونچا کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہی چیز وہاں پر ہوئی کہ اپنی بات کو اونچا کرنے کے لیے ان فریسیوں نے، ان چند لوگوں نے، یعنی کہ اتنی بڑی تعلیم جو ہے، اتنا بڑا ایسپیکٹ جو ہے ایک ایماندار مسیحی زندگی کا، اس کو چھین لیا۔ اور ریئیکشن کے طور پر ہم آج دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ بالکل بھی اس حکم کو نہیں مانتے۔ سو اگین میں بڑے الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ پولس رسول یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے بچوں کے ختنے نہ کرواؤ جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ختنہ کرواتے وقت یہ شائبہ تک ذہن میں نہ آئے کہ یہ نجات کے لیے ہے، یہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ نجات مل رہی ہے۔ اسی طرح میں کہوں گا کہ جس بچے کو مخصوص کیا جاتا ہے، جب خداوند اس کو کسی گھرانے کو گفٹ کے طور پر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نجات پا گیا، جس کو لوگ کرسننگ بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی اب کرسچن بن گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نجات جو ہے وہ ایڈلٹ کے لیے ہوتی ہے، نجات جو ہے وہ بڑی عمر والے کے لیے ہوتی ہے، جو سمجھ سکے اس چیز کو، جو اپنے گناہ کو سمجھ سکے اور اپنی بدی کا انکار کر سکے اور مسیح کی قربانی کو ایکسیپٹ کر سکے۔ اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اگر مجھے آپ سے زیادہ پتہ ہے یا آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے تو اس میں فخر کی بات نہیں ہے، شکر گزاری کی بات ہے، اور پھر شیئرنگ کی بات ہے۔ جیسے کل ہم نے سیکھا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شامل کرنا ہے، ایک دوسرے کو شریک کرنا ہے، تو پھر ہی جا کے بات بنے گی۔ اور لکھا ہے کہ دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہو گئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ ختنہ میں جسم کے حصے کو علیحدہ کیا جاتا ہے کچھ، لیکن مسیح کی صلیب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے پورے جسمانی انسانیت کو، جو پرانی انسانیت کو علیحدہ کر کے باہر پھینک دیتے ہیں اپنی زندگی سے، تو دل کا ختنہ اس کو کہتے ہیں۔ تو زیادہ بڑی جو بات ہے وہ دل کا ختنہ ہے، لیکن آن دی ادر سائڈ جسم کے ختنے کی اہمیت کو وہ جھٹلا نہیں رہا، بلکہ کہا ہے کہ وہ ایک حکم ہے یا ایک کوننٹ ہے، اس کا ایک تعلق ہی نہیں نجات سے۔ اور پھر لکھا ہے کہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ مختونی، کس چیز کے لیے؟ نجات پانے کے لیے۔ ویسے نارمل جسمانی زندگی کی بات نہیں ہو رہی، نجات پانے کے لیے یہاں پر بات ہو رہی۔ لیکن لکھا ہے کہ بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا، یہ سب سے بڑی جو ہے وہ بات ہے، یہ سب سے بڑی برکت ہے۔ کوئی شخص مختون ہے یا نامختون ہے، وہ خدا کی بادشاہی میں آٹومیٹکلی نہیں جائے گا جب تک وہ توبہ کرے اور بپتسمہ نہ لے۔ تو خدا کی ریکوائرمنٹ کبھی بھی یہ نہیں رہی کہ لوگ ختنے کروائیں گے تو خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، یا لوگوں کے معجزے ہوں گے تو وہ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ یہاں پر اگر ہم صرف ختنے کے موضوع کو پیچھے کر کے اور بڑی ایسی چیزیں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسیحی حلقوں میں لوگوں نے اس کو نجات سے جوڑ دیا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بغیر تو نجات ہے ہی نہیں۔ یہ چیزیں غلط ہیں، نجات کے ساتھ کچھ بھی نہیں جڑ سکتا، صرف مسیح کی صلیب جڑی ہوئی ہے جس سے ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں آئیے
دیکھیں کہ قاعدے پر چلیں، مسیح کے قاعدے پر، تاکہ ہمیں اطمینان اور رحم حاصل ہو۔ لیکن اس قاعدے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کے حکموں کو ہم توڑنا یا بکھیرنا شروع کر دیں، بلکہ ان حکموں کو ساتھ رکھ کے ہم نے چلنا ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔